الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کے سبق میں ہم رسول اللہ مبارک کے وہ مبارک سنت جن کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، یعنی کھانے کے آداب پر روشنی ڈالیں گے کہ رسول اللہ مبارک نے کس موقع پر اور کس طرح ہمیں سمجھا دیا تاکہ ہم کھانا بھی کھا سکے اور وہ کھانا ہمارے لیے صحت اور برکت کا ذریعہ بن سکے، راحت کا ذریعہ بن سکے۔ تو اس سلسلے میں کچھ آداب ہم ذکر کریں گے۔ کھانے کے آداب میں سے پہلے آداب اور پہلی سنت وہ یہ ہے کہ بندہ ہاتھ کو دھو لے۔ ہاتھ دھونے میں فائدہ یہ ہے کہ جو بھی آپ دنیاوی کام کرتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور کسی ادارے میں آپ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں تو انسان ہے کام کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں، ہاتھ کسی ایسی جگہ میں لگ جاتے ہیں جس سے جراثیم لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جب آپ ہاتھ دھوئیں گے اور سنت رسول پر عمل کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے موٹے موٹے دو فائدے ذکر کریں گے کہ ایک تو جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو سنت پر عمل آ جائے گا جس پر آپ کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی، جراثیم سے پاک کھانا ہوگا جو آپ کی صحت کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے یا ہاتھ زخمی ہوتا ہے یا ہاتھ معذور اور شل ہو جاتا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے اگر وہ چمچے سے کھانا کھائے تو ان کے لیے یہ بھی مناسب ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ عذر نہ ہو تو کھانا ہاتھ کے ذریعے ہی کھایا جائے، اگر چکانے میں چاول وغیرہ کیوں نہ ہو۔ دوسری سنت یہ ہے، آداب یہ ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو جلدی ہونا چاہیے تاکہ جس میزبان کے گھر میں آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے، آپ کو بلا دیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، تو مہمانوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر جلدی بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی جائے تاکہ پر وقت نکل جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہو رہی تھی، ولیمے پر صحابہ آئے تو رسول اللہ مبارک کا گھر بہت چھوٹا تھا، تو صحابہ میں سے بہت صحابہ کی دل میں یہ بات آئی کہ ہم نکل جائے اور یہ جو ہم آپس میں مذاکرے کرتے ہیں یہ مذاکرے ہم باہر جا کے کریں۔ تو قرآن کی آیات اتری، سورۃ احزاب کی مبارک آیاتیں، اور اس میں تنبیہ کیا گیا کہ جب تم کسی کے ہاں مہمان بن جاؤ تو کھانا کھا کے وہاں سے نکل جانے کی فوراً کوشش کی جائے تاکہ میزبان کو مزید تکلیف نہ ہو اور مہمانوں کے ازدحام میں باقی مہمانوں کے عزت اور اکرام میں کوئی خلل نہ آئے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ مبارک نے حضرت عمر بن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو فرمایا، وہ چھوٹا بچہ تھا، فوراً آیا اور کھانا کھانا شروع کر دیا، تو رسول اللہ مبارک نے ان کو فرمایا، بیٹا جب بھی کھانا شروع کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھا کرے اور جب بھی دائیں ہاتھ سے کھائے تاکہ شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہ ہو۔ اللہ کی برکت یہ ہے کہ بسم اللہ کے اندر 19 حروف مبارکہ ہے اور جہنم پر معمول جو فرشتے ہیں ان کی بھی تعداد 19 ہے۔ تو جب آپ بسم اللہ کی ایک ایک کلمے پر ایک ایک مبارک لفظ پر تلفظ کریں گے تو رب العالمین سے امید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کے ایک ایک فرشتے سے ہمیں نجات دلائیں گے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 5 گھنٹے جو نمازوں کے لیے مختص کیے گئے، 5 نمازوں کے لیے، تو باقی ہر ساعت میں جب آپ بسم اللہ پڑھتے تو آپ ہر ساعت گویا کہ آپ کے ہر میں